یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ یہ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ سونے کے دانتوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میرے بھائی، سونے کے دانتوں کے استعمال کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی زبردست تحقیق جو ہے وہ الفرقان رسالے کے اندر مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی میں نے پڑھی تھی۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں بمبئی کے ایک دندان ساز ڈاکٹر جو اپنے فن میں بڑے ماہر اور ممتاز سمجھے جاتے تھے، اس عاجز کے خاص عنایت فرما دوستوں میں سے ہیں۔ جہاں تک علم و اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دینداری اور تقوی کی دولت سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا۔ ایک دفعہ جب کہ وہ بمبئی گئے تھے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ دانتوں کے بعض مریض ایسے آتے ہیں کہ ان کے لیے سونے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں، دوسرے دانت کا کام نہیں دے سکتے، اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے ان کو بتلایا کہ ایسی صورت میں سونے کے دانت لگوانے کی اجازت ہے۔ کچھ دن ہوئے ان کا خط آیا کہ ایک صاحب جو اچھے دینداروں میں ہیں میرے پاس آئے، میں نے ان کا حال دیکھ کر سونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا۔ وہ دوسرے دن میرے پاس آئے اور بتلایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا تھا، انہوں نے بتلایا کہ مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے مجھے بتلائیں، اگر سونے کے دانت لگوانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو آئندہ میں خود بھی احتیاط کروں گا، اور اگر جائز ہے تو اس مسئلہ پر پوری تفصیل سے اس طرح روشنی ڈالیں کہ مجھے خود اطمینان ہو جائے، اور جن مولوی صاحب نے ناجائز بتلایا ہے وہ بھی آپ کے جواب کی روشنی میں دوبارہ غور کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جو مولانا منظور صاحب نے جواب دیا وہ اتنا مناسب معلوم ہوا کہ انہوں نے الفرقان میں اسے شائع کر دیا، اور اس کے اندر لکھتے کیا ہیں کہ جواب لکھا ان کے خط کا، آپ کی فرمائش کی تعمیل کرتے ہوئے اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی۔ یہی معلوم ہوا کہ طبی نقطہ نظر سے اگر ماہر ڈاکٹر کا مشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سونے کی تاروں سے دانت بنوانے کا ہو تو شرعاً جائز ہے۔ اس کی واضح دلیل ارفجہ ابن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکات المصابیح نے بھی اس کو نقل کیا۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک جنگ میں ارفجہ ابن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی، انہوں نے چاندی کے مصنوعی ناک لگوا لی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک لگوا لیں۔ ترمذی کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ آخری الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، فَأَمَرَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ انفا من الذهب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سونے کی ناک بنوا کر لگوا لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب چاندی کی ناک نے کام نہیں دیا اور اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ناک لگوانے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس حدیث سے دانتوں میں سونے کے استعمال کے جواز سمجھا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع الترمذی کے اندر اس بارے میں پورا باب باندھا ہے، اور باب کا نام ہے باب ما جاء فی شد الاسنان بالذهب، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ابی داؤد کتاب الخاتم کے اندر پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی ربط الاسنان بالذهب، اور بذل المجہود شرح ہے سنن ابی داؤد کی اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے وَقَضَا حُكْمُ الْأَسْنَانِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ فِيهَا بِالْمُقَایَسَةِ سَوَاءٌ رَبَطَهَا بِخَيْطِ الذَّهَبِ أَوْ صَنَعَهَا بِالذَّهَبِ۔ اور دانتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ناک کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز ہے۔ یہ حکم دانتوں کے لیے اس حدیث سے بطور قیاس ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دانتوں کو سونے کے تاروں سے باندھا جائے یا دانت ہی سونے کا بنوایا جائے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور نصب الرایہ
فی تخریج احادیث الہدایہ میں اس مسئلہ سے متعلق چند حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ ان میں ایک معجم اوسط طبرانی کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کے دانت گر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو سونے سے بندھوا لیں، اور حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَن يَشُدَّهَا بِذَهَابٍ، اور اس سے بھی زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو امام ذیلی نے ابن قانے کی معجم الصحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا کہ غزوہ احد میں میرے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں وہ دانت سونے کے لگوا لوں۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنِ اتَّخِذْ ثَنِيَّةً بِذَهَابٍ، اور مسند احمد کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں پر سونے کے خول چڑھوائے ہوئے تھے۔ انہو زبب اسنانہو بذہب، اور طبرانی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کے دانت سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان روایات کے بعد اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ بضرورت سونے کے دانت لگوانا جائز ہے۔ ہاں اگر طبی ضرورت نہ ہو اور کوئی شخص صرف اپنی دولت مندی کی خاطر اور تفاخر کے لیے، لوگوں میں تکبر کے لیے، فخر دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کا بڑا پن دکھلانے کے لیے سونے کے دانت لگواتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کسی صورت بھی۔ جن صاحب نے ناجائز بتلایا انہوں نے غالباً ہدایہ وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت کے حق میں نہیں ہے، مگر صاحب ہدایہ نے امام صاحب کے قول عدم جواز کی وجہ اور بنیاد یہ بتلائی ہے کہ دانت میں سونے کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چاندی وغیرہ کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹر اس پر مطمئن ہو کہ سونے کے دانتوں کی ضرورت ہے اور چاندی وغیرہ سے ضرورت پوری نہ ہوگی تو پھر امام صاحب کے اصول پر بھی اجازت ہوگی۔ علاوہ ازیں مدرجہ بالا احادیث و آثار کا تقاضا اور حق ہے کہ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیا جائے، واللہ عالم۔ تو میرے بھائی میں نے سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دا میسنجر آف اللہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔